آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 277 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے جو ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے، اور صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے۔ اب اچھے کاموں میں کیا ہے؟ فرائض کے اندر اس طرح دیکھ لیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان بھی لے آئے، صالح عمل بھی کیے، نماز بھی قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس ہے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 278 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے، یہ آیت سود کی حرمت کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا، آپ سود کا کام کرتے تھے، کوئی بندہ سود کا کام کرتا تھا، پھر سود کی حرمت آ گئی، لیکن اس کے پاس اس نے کچھ لینا تھا کسی سے، یعنی معاملات ان کے باقی تھے سابقہ سود کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود سے رہ گیا ہے۔ یعنی آپ پہلے جو معاملات کرتے تھے ان میں سے اگر آپ کا کوئی کام تھا سود پر، آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے، تو اب سود کی حرمت آ گئی، اب آپ نے جو سود کا پیسہ لینا ہے اسے وہ آپ چھوڑ دیں۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ کا مطلب ہے کہ اب آپ سود کا پیسہ جو باقی تھا آپ اس کو چھوڑ دیں، اور آپ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 279، اس آیت نمبر 279 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، پس یقین کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا یقین کر لو۔ یعنی اگر تم اس سود والے کام سے باز نہیں آتے، تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا اعلان کر لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اب سود کی حرمت کا جب حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد جو بھی سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے۔ اب یہ شدید ترین وعید ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور کرے؟ چنانچہ جو لوگ سودی کام کر رہے تھے، جن کا معاملہ سود والا تھا، انہوں نے اپنے سودی معاملات جو تھے، مطالبات تھے، وہ چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تھا، یہ کہہ کر وہ توبہ طائب ہو گئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا یہ حال ہے کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور سود کی اہمیت پر، ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل، مضامین اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جزی نکال رہے ہیں ایسے۔ تو افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اب دیکھیں، جب سود کی حرمت ہے تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم جو ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی سود کی حرمت کے بعد، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا اعلان کر رہے ہو۔ ہاں، اللہ فرما رہا ہے اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ۔ ہاں، آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے، یہ سود کی حرمت سے پہلے ان لوگوں کے لیے کہ تم نے کسی کو سود پر پیسے دیے تھے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے جو اصل مال لینا ہے وہ جائے گا۔ یعنی کسی کو بالفر سود پر 10,000 دیا تھا اور وہ سود سے وہ 15,000 اس نے واپس لینا تھا، تو اصل مال جو اس کا 10,000 تھا وہ لینا ان کے لیے جائز تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھی کسی پر زیادتی نہ کرو اور تم پر بھی کوئی زیادتی نہ کریں، کیونکہ جو دیا گیا تھا وہ حلال تھا، آپ اسے پورا واپس لے سکتے ہیں اور زیادتی کسی پر نہیں کرنی۔ اب دو گناہ ایسے ہیں جن پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے
जंग कर रहे हैं। एक तो जैसा कि इस आयत में बयान किया गया है कि जो सूद का काम करता है वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है, और इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है कि अल्लाह ताला के वली से अदावत रखना भी अल्लाह से जंग का है। अल्लाह के किसी वली से अदावत रखने पर बुखारी शरीफ में जो हदीस बयान की गई है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मेरे किसी वली से अदावत रखे तो मैंने उससे जंग का ऐलान कर दिया। अब अल्लाह ताला कुरान के अंदर उस शख्स से ऐलान जंग फरमा रहा है कि जो सूद का काम करता है, गोया कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है, जंग का ऐलान करता है। और हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है कि जो मेरे किसी वली से अदावत रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी रखेगा तो मैंने उससे जंग का ऐलान किया। तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दोनों गुनाहों से हमें महफूज रखे। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 280, इस आयत नंबर 280 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, व इन काना ज़ू उसरा, अगर कर्जदार तंगी वाला हो, फनादिरतुन इला मैसरा, तो उसे मोहलत दे दो आसानी था। वान तसद्दकू खैरुल लकुम, और कर्ज जो उस पर है बिल्कुल छोड़ देना, माफ कर देना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान लो। अब इस आयत के अंदर यह बताया जा रहा है कि आप कर्जदार को मोहलत दे दें। अगर किसी तंगदस्ती की वजह से कोई बंदा कर्ज अदा नहीं कर सका तो आप उसे मोहलत दे दें, और आगे फरमाया कि अगर आप सदका कर दें यानी माफ कर दें तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अगर तुम ये जान लो कि इसका जो तुम्हें अजर है वो आखिरत में कितना मिलेगा। यानी आपने किसी गरीब को कर्ज दिया और वो तंगदस्त है, उसे मोहलत दें। अगर आपको लगता है कि वो अदा नहीं कर सकता, अगर आप वो वाकई तंगदस्त है, वाकई मजबूर है, लेकिन आजकल लोग जानबूझ के कर्ज अदा नहीं करते, सिर्फ बहाना बनाते हैं। अगर वाकई हकीकतन वो मजबूर है, लाचार है, बेकस है, तो अगर आप उसे माफ कर देंगे तो अल्लाह फरमा रहा है ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसका जो तुम्हें है अजर जो है आखिरत के अंदर मिलेगा। अब देखें, ये कर्ज के बारे में मोहलत देना या कर्ज पूरा माफ कर देना, ये अजर अजीम वाला काम है। अब इसके बारे में काफी सारी अहादीस हमें मिलती हैं मुख्तलिफ हदीस की कुतब के अंदर, जिनमें से हम 2-3 हदीस पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अगर मुस्लिम शरीफ के अंदर हम देखें तो हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन की तकलीफों से निजात दे, वो किसी मुफलिस को मोहलत दे या उसका कर्ज माफ कर दे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने तंग दस्त को मोहलत दी या उसका कर्ज माफ कर दिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अर्श के साए में रखेगा, जबकि उसके सिवा कोई और साया नहीं होगा। यानी जिस दिन कोई और साया नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उस बंदे को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। इस तरह मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस पाक बयान की गई है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता ज़माने में एक शख्स की रूह कब्ज़ करने जब फरिश्ता आया तो मरने वाले से सवाल किया कि क्या तुझे अपना कोई अच्छा काम याद है? उसने कहा, मेरे इल्म में कोई अच्छा काम नहीं है। उससे कहा गया, जरा गौर कर फिर बता। उसने कहा, सिर्फ ये अमल था कि दुनिया में लोगों से तिजारत करता था और उनके साथ अच्छी तरह पेश आता था। अगर मालदार भी मोहलत मांगता तो उसे मोहलत दे देता और तंग दस्त से मैं दरगुजर करता, यानी माफ कर देता। अल्लाह ताला ने फरिश्ते से फरमाया, तुम इससे दरगुजर करो। अब देखिए, इस हदीस के अंदर वाज़ेह मालूम हो रहा है कि अगर हम किसी तंग दस्त पर आसानी करेंगे, किसी मुश्किल वाले की आसानी करेंगे, मुश्किल वाले की मुश्किल दूर करेंगे, उसके लिए हम आसानी पैदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए मरने के वक्त भी आसानी फरमाएगा, क़यामत में भी आसानी फरमाएगा, और बाकी जो हमारे मराइल होंगे मरने के बाद के, उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला नरमी फरमाएगा, मेहरबानी फरमाएगा। अब देखिए, कर्ज वाला मामला बड़ा हसास होता है, इसके अंदर थोड़ा सा देखना चाहिए। अब देखें, एक इमाम आजम और मजूसी का एक वाकया जिक्र किया जाता है कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, मनकूल है कि एक मजूसी पर इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुछ माल कर्ज था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कर्ज की वसूली के लिए उस मजूसी के घर गए। जब उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो इत्तेफाक से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जूते पर नजासत लग गई। आपने नजासत छुड़ाने की घर से अपने जूते को झाड़ा। जब आपने जूते को झाड़ा तो आपके इस अमल की वजह से कुछ नजासत जो थी, जो आपके जूते पर लगी थी, उड़कर मजूसी की दीवार पर लग गई।
یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو صاف کر جب میں دیوار کو صاف کروں گا تو اس کے ساتھ مٹی بھی کچھ اکھڑے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ نے اسے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ جو ہیں دروازے پر موجود ہیں۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا، اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرضے کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے۔ مجوسی نے جب یہ سنا جب امام ابو حنیفہ کی بات کہ اگر میں اب دیوار سے نجاست ہٹاتا ہوں تو اس مجوسی کی دیوار کی مٹی ساتھ اکھڑ کر آئے گی، اور اگر میں دیوار سے نجاست نہیں ہٹاتا تو نجاست دیوار پر لگی ہوئی، یعنی دونوں صورتوں کے اندر کام مشکل ہے۔ جب مجوسی نے یہ بات سنی تو یہ سن کر مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کے بارے میں ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ یعنی پہلے دیوار کی صفائی، دیوار کی پاکی آپ بعد میں کرنا، پہلے میرے نفس کو پاک کر دیں۔ اور یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے نقل کی ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے تھے تو دیکھیں وہ کتنا احتیاط کرتے تھے، اور لیکن آج کل کا مسلمان دیکھیں کتنی زمین لوگوں کی ہڑپ کر رہا ہے۔ لوگوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں صرف نجاست دیوار پر لگی ہوئی تھی، اور امام ابو حنیفہ اتنے فکر مند ہوئے کہ اس کو اب نجاست کو صاف کرنا یا نہیں کرنا۔ اب دیکھیں نجاست کو صاف بھی نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مٹی اکھڑ کر آ جائے، اور اگر رہنے دیتے ہیں تو پھر نجاست میری طرف سے لگی ہے۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر پریشان ہو رہے تھے۔ تو افسوس کہ آج کا مسلمان ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 281، اس آیت نمبر 281 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر وفات دی جائے گی ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ یعنی پورا توفہ کا مطلب یہاں وفات دینے کی بجائے اگر ہم پورا کر دیں تو وہ صحیح ہے، پھر پورا اجر دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر جو ظلم ہے وہ نہ ہوگا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس دن ہر بندے کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مرضی ہے کہ یہ آیت جو ہے سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قول کے مطابق 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ 9 راتیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یعنی آخری نازل ہونے والی قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، لیکن جو زیادہ مشہور اور مستند معتبر قول مانا جاتا ہے وہ یہ 7-8 والا قول مانا جاتا ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے